الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کی احادیث میں سے آج ایک حدیث پڑھیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ان ابی رقیہ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو رقیہ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا کس کے لیے خیر خواہی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے امام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ یہ حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی سب سے پہلے حضرت ابو رقیہ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو رقیہ یعنی بیٹی کی طرف نسبت کر کے ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کنیت جیسے بیٹے کی طرف سے نسبت کر کے رکھتے ہیں، ویسے ہی بیٹی کی طرف سے بھی نسبت کر کے رکھی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی کنیت تو جانوروں کی طرف بھی نسبت کر کے تھی، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو ہریرہ ہرہ سے ہے اور ہرہ کے معنی بلی کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلی سے بہت محبت تھی، اس لیے ان کو ابو ہریرہ کہا جانے لگا، اسی سے وہ مشہور ہو گئے۔ برکیف اس حدیث میں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ النصیحہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، نہایت ہی جامع لفظ ہے۔ نصیحت نہایت ہی جامع لفظ ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ النصیحۃ کلمۃ جامعۃ وہی حیاضۃ الحظ للمنصوح لہ، نصیحت نہایت ہی جامع لفظ ہے، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر حقدار کے حق کی حفاظت کرنا، ہر حق والے کے حق کی حفاظت کرنا۔ اور اس کا صحیح ترجمہ اگر اپنی زبان میں کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی۔ خیر خواہی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سامنے والے کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، بھلائی چاہے جس طرح کی بھی ہو، سامنے والے کے حق کی حفاظت چاہتے ہیں چاہے حق جس طرح کا بھی ہو۔ تو ایک مسلمان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر اعتبار سے سامنے والے کے لیے بہتری چاہتا ہے، سامنے والے کے لیے بھلائی چاہتا ہے، سامنے والے کے حق کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو لوگوں نے پوچھا، کیونکہ صحابہ نیکیوں کے رسیا تھے، چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ کس کے لیے خیر خواہی ہوگی یا رسول اللہ؟ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی دین کیسے ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے اس شریعت کی تصدیق کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کیا جائے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔
اگر ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے خیر خواہی نہیں کرتے۔ اگر ہم عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ کے لیے خیر خواہی نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کیسے ہے دین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں انجام دیں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کی ہے ویسے ہی ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے گھر کے سارے افراد سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمام لوگوں کی بات پر مقدم سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کیوں اتارا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ اس کتاب کو اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اسے پڑھنا سیکھیں، اس کتاب کو یاد کریں، اس کتاب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ابھی تو ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے، اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، ہم کر لے جائیں گے۔ تو قرآن کریم کے پیغام کو سمجھیں، اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریں اور پھر اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن صرف ہماری کتاب نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے، تمام جن و انس کے لیے قرآن اترا ہے۔ امام کے لیے خیر خواہی کیسے ہے دین، کہ ہمارا کوئی سربراہ ہے، ہمارا کوئی امام ہے، تو وہ جب تک کہ شریعت کا حکم دیتا ہے، جب تک کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تب تک کہ ہم اس کی بات مانیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی بھلائی چاہیں گے، اس کی خیر خواہی کریں گے، اس کو بہتر نصیحت کریں گے۔ لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف جاتا ہے تو پھر اس وقت کسی بھی امیر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور عام لوگوں کے لیے خیر خواہی کیسے ہے دین، کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ یہی ایک معیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو گویا کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے سامنے والے کے لیے پسند کریں، یہ خیر خواہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خیر خواہی کا تعلق زندگی کے ہر مرحلے میں۔ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے جو جو چیزیں پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ ہم کیا اپنے لیے پسند کریں گے کہ ہماری غیبت کی جائے، ہماری چغلی کھائی جائے، ہمیں دھوکہ دیا جائے، ہمارے ساتھ ظلم ہو؟ نہیں۔ ہمیں اذیت پہنچائی جائے؟ نہیں۔ تو جیسے ہم اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے ویسے ہی ہم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور جو جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ یہ ہے عام لوگوں کے لیے خیر خواہی۔ تو دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی ہوگی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہوگی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہوگی، مسلمانوں کے امام کے لیے خیر خواہی ہوگی، اور عام لوگوں کے لیے خیر خواہی ہوگی۔ مسلمانوں کے امام میں ائمہ مسلمین بھی آ جاتے ہیں، علماء دین بھی آ جاتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے،
ان کی باتوں پر عمل کیا جائے اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اور ان کی اہانت نہ کی جائے۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔